والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم كله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، گزشتہ درس میں یہ باتیں آئی تھیں کہ شعبان المعظم کے مہینے کو رمضان کی تیاری میں گزارنا ہے اور اس مبارک مہینے میں روزے کی کثرت کر کے، توبہ اور استغفار کی کثرت کر کے اور دیگر عبادات اور اعمال خیر کی کثرت کر کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے. اس مبارک مہینے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے. یعنی جتنی کثرت سے روزہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں نفلی روزہ اتنی کثرت سے نہیں رکھتے تھے. رمضان کا روزہ تو فرض ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں جہاں بہت سے مواقع دیے ہیں، انہی میں سے ایک عظیم ترین موقع شب برات بھی ہے. شب برات یہ بڑی عظیم ترین رات ہے، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ ہم افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں. فائدہ اٹھانے کے بجائے افراط کر کے یا تفریط کر کے ہم فائدہ اٹھا نہیں پاتے ہیں. یہ ہماری نادانی ہے. عقل مندی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع دیا ہے تو ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی کوشش کرنا، اس موقع کو اپنے لیے مفید بنانے کی کوشش کرنا. یہ عقل مندی ہے. اپنے معاشرے میں کچھ لوگ افراط کر کے مفید نہیں بنا پاتے، کچھ لوگ تفریط کر کے مفید نہیں بنا پاتے. شب برات کے آتے ہی ایک موضوع یہ چھڑ جاتا کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. پھر دوسری طرف فضیلت مانتے ہیں تو وہ کچھ کرتے ہیں جن کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے تاکہ ہم صحیح سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی فضیلت والی بات پہنچی
لیکن اس نے اس کی تصدیق نہیں کی تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ ایک بات جب احادیث میں کہی جا رہی ہے تو ہمارا کام ہے سماعت، مان لینا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ایک طرف تو شب برات کی فضیلت کی بے شمار بہت سی روایتیں ہیں، 1 درجن کے قریب روایتیں ہیں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی اس رات کی فضیلت نہیں ہے؟ جب متعدد روایتوں میں متعدد صحابہ کے ذریعے یہ بات نقل کر لی گئی اور حدیث کی کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں، تو اب آگے یہ کہنے کی تو گنجائش ہی نہیں بچتی کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیوں گنجائش نہیں؟ اس لیے کہ جہاں پر متعدد حدیثیں بتا رہی ہیں کہ اس رات کی خاص فضیلت ہے، تو وہاں ہمارا کام کیا ہے؟ ان باتوں کو ماننا ہمارا کام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بھی دیگر صحابہ کرام کی روایات ہیں، حدیث کی کئی کتابوں میں ہیں۔ تو اب آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ کئی صحابہ سے روایت منقول ہے اور حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، اور ان تمام میں مشترکہ جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، تو آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے کہ اگر فضیلت نہ ہوتی تو پھر یہ صحابہ کی یہ روایت نے کیا کہتی؟ ہمارا کام ہے ماننا۔ اب یہاں پہ ایک نہیں بات چھڑ گئی، نہیں روایتیں تو ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں۔ میرے بھائی، ضعیف روایتیں بھی احادیث ہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے، بس یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ اسی لیے آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، جہاں پہ صحیح حدیثیں نہیں رہتی ہیں وہاں پہ علماء ضعیف حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، بس نسبت میں کمزوری آئی ہے۔ یہ کوئی موضوع روایت نہیں، من گھڑت روایت نہیں ہے۔ ہاں، موضوع روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لیکن احادیث ضعیفہ موضوع کے درجے کی چیز نہیں ہے، من گھڑت درجے کی چیز نہیں ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب ایک ہی مضمون کئی روایتوں میں آ جائے، ایک ہی بات کئی لوگ کہہ رہے ہوں، کئی صحابہ کی روایت میں ہے، تو یہ تمام مجموعی باتیں مل کر حجت بن جاتی ہیں۔ یہ تمام مجموعی باتیں، تمام روایتیں مل کے حجت بن جاتی ہیں۔ یہاں تو میں نے نام لیا، دیکھیے کتنے صحابہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ تو اگر مان لیجئے کہ روایت اکیلے ضعیف بھی ہو تو یہ ساری روایتیں مل کے تو حجت بن جائیں گی، اور ان سے تو فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ فضائل کے باب میں احادیث ضعیفہ کو بھی علماء نے قبول کیا ہے کہ فضیلت اس سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ موضوع بہت تفصیلی ہے، میں بس مختصر اشارہ کر رہا ہوں، تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں تو فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں
اس موقع کو اپنے لیے قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے، بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اتنی روایتوں میں فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اتنی صحابہ سے روایتیں منقول ہیں، تو اب گویا کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے، اس رات کی فضیلت ہے، ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں، اس پہلو پہ ہمیں غور کرنا ہے، اس کو اپنے لیے مفید بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس رات اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور تمام کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، کہ ان کی ان برائیوں کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ فرمایا مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، جس کے دل میں کینہ ہو اس کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، والدین کی نافرمان کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، شراب میں کے نشے میں مست رہنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، رشتے ناتوں کی توڑنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، قاتل کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، بدکاری کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، پینٹ اور پاجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ روایات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے، بقیہ تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ہم تو مغفرت کے پیاسے ہیں۔ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، مغفرت کے متلاشی کو تو ہر مغفرت کے موقع کو قیمتی بنانا ہے۔ ہمارے نام اعمال تو گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، ہم تو ایسے ہر موقع کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، اور اپنے اندر ان برائیوں سے اپنے آپ کو پاک بھی کریں گے تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہماری مغفرت کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم سب کو اب اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، بھئی مغفرت تو ہونے والی ہے، مغفرت اللہ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ساتھ میں جو چیزیں مغفرت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو اس سے پہلے پاک کر لینا ہے، تاکہ جب ہم مغفرت کے لیے بھکاری بن کر کے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں تو ہماری مراد ہمیں عطا کر دی جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک کر کے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، یہ ہے تعلیم اس حدیث کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کے بدن پہ جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ایک بکری کے بال کو بھی شمار نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ یہاں وہ قبیلہ جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھی، ان کی مثال دیکھ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو بہت بڑی تعداد میں مغفرت ہو رہی ہے، آؤ تم بھی مغفرت کی دریا میں اپنے آپ کو ڈال دو، ان برائیوں سے پاک کر کے جو برائیاں مغفرت میں رکاوٹ بنتی ہے رب کریم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شب آتی ہے تو اللہ آسمان دنیا کی طرف توجہ فرما کے خود اعلان کرتے ہیں کسی کو مغفرت چاہیے ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی عافیت کا طلبگار کہ میں اسے عافیت دے دوں، ہے کوئی فلاں حاجت کا مختلف حاجتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ قضا اللہ قضا اللہ، ایسا کوئی ہے کوئی مسائل سے حل چاہتا ہے، یعنی انسانوں کی مختلف ضروریات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ خود اعلان کرتے ہیں کہ کیا کسی کو صحت چاہیے، کسی کو شفا چاہیے، کسی کو مسائل کا حل چاہیے، قرض کی ادائیگی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔
جو بندہ بھی رب کی اس فریاد پر لبیک کہتا ہے، رب کے اس اعلان پر، نعوذ باللہ فریاد بھی اعلان پر لبیک کہتا ہے، حاضری لگاتا ہے، اپنے آپ کو رب کے دربار میں سوالی بنا کے پیش کر دیتا ہے، وہاں تو نوازش ہو رہی ہے، حاضری کی ضرورت ہے، نوازش ہو رہی ہے، حاضری کی ضرورت ہے، جو حاضری لگاتا ہے وہ پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان موقعوں سے کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے، ساتھ میں ان طریقوں سے فائدہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ منمانی نہیں کرنی چاہیے ایسے موقع پہ۔ ہر وہ چیز جسے ہم اچھا سمجھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی ہو، بلکہ اچھی ہو، کسی چیز کے اچھی یا بری ہونے کا معیار شریعت ہے۔ جو چیز تعلیم شریعت کے موافق ہے وہ صحیح ہے، جو تعلیم شریعت کے خلاف ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ قیمتی موقع ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، لیکن فائدہ اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے؟ اس کے لیے کوئی طریقہ خاص طور پر مقرر کر کے نہیں بتایا گیا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ آزاد چھوڑا گیا کہ تم بس حاضری لگاؤ کسی طریقے سے رب کے دربار میں، تلاوت کر کے حاضری لگاؤ، نماز پڑھ کے اپنی قربت بڑھاؤ، ذکر کر کے اللہ سے تعلق بنا لو، یعنی عبادت کی جو شکلیں تمہارے لیے آسان ہو ان شکلوں کو اختیار کرو اور رب سے تعلق بڑھاؤ اور رب کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں بھائی پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو اپنے پاس تصور ہو گیا کہ جاگنے کی رات کا مطلب یہ کہ جاگتے رہے، نہیں، جاگنا برائے عبادت ہے، جاگنا برائے عبادت ہے، یعنی ہم جتنی دیر بشاشت کے ساتھ جگ کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں ہم جگیں عبادت کریں، ورنہ سو جائیں۔ سونا ممنوع نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جتنی دیر جگنا ہے عبادت کرتے ہوئے جگنا ہے، اللہ کو مناتے ہوئے جگنا ہے، اللہ سے تعلق بڑھاتے ہوئے جگنا ہے۔ یہ جو اپنے معاشرے میں ایک تصور ہو گیا کہ جاگنے کی رات کا مطلب ہے کہ کسی طرح جگ کے گزارو، نہیں، بلا وجہ جگنا ممنوع ہے۔ جگنا ہے تو عبادت کرتے ہوئے جگنا ہے، ورنہ اگر کوئی باجماعت عشاء کی نماز پڑھے اور باجماعت فجر کی نماز پڑھے تو اسے بھی رات کا عابد لکھا جاتا ہے، رات میں عبادت گزاروں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اتنا بھی کر لے۔ تو اس تصور کو آج ہمارے معاشرے سے نکالنا ہے کہ بھائی بلا وجہ نہیں جگنا ہے، جگنا ہے تو عبادت کے لیے جگنا ہے، اور عبادت کو بھی اپنے لیے بوجھ نہیں بنا لینا ہے، بلکہ تبھی بشاشت کے ساتھ جو عبادت ہو سکے۔ اللہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، اور ہم تبھی بشاشت کے ساتھ قلبی استحضار کے ساتھ جو بھی عبادت کریں گے اللہ اس پہ ہمیں ضرور نوازیں گے۔ یہ نہیں کہ زبردستی آنکھ پہ پانی مار مار کر کے آدمی اپنے آپ کو جگاتا رہے، نہیں، ایسی یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس موقع پہ شیطان نے جو خرافات پیدا کیے خاص طور پہ ان سے بچنا ہے، تاکہ ہم اس قیمتی موقع کو ضائع کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، جیسے پٹاخے پھوڑنا، جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے، ہم لوگوں کو اطلاع ملتی ہے، لوگ بلب کو پھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے گھروں کے،
یا تصور رکھتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، گھر کی صاف صفائی کر رہے ہیں، روحیں آئیں گی؟ نہیں، روحوں کو آنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ تصور بس پھیلا دیا گیا ہے۔ بات وہ ہوگی جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ روحوں کے اس رات میں آنے کا تصور، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب روحیں آ گئیں تو ان کے بھگانے کا انتظام، کہ رک جائیں گی تو ایسا ہو جائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نہ آتی ہے نہ ان کو ہمیں رخصت کرنا ہے، نہ آتی ہے نہ ہم کو ان کو رخصت کرنا ہے۔ ہاں، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ہم دعائے مغفرت کریں، گھر میں بیٹھ کے دعائے مغفرت کریں، وہ بھی اللہ سننے والا ہے۔ مسجد میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے ہم نے ایصال ثواب کر لیا، اللہ ان کو تحفہ دینے والے ہیں۔ بہت ہوا تو قبرستان جا کر کے بھی ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ جانا چاہیے، جا سکتے ہیں، لیکن جانے کو اس رات کے اہم معمولات میں سمجھنا اور ضروری سمجھنا نہیں، کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو آپ خود پابندی کرتے، صحابہ کو اس کی پابندی کراتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ بھی مطلب چلے جائیے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھیے، اس کو اس رات کے کاموں میں سے ایک ضروری کام نہ سمجھیے۔ اور ایسے موقعوں پہ پھر قبرستان کو روشن کرنا، چراغاں کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور جب موجود نہیں ہے تو پھر آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے بتائیے؟ جب ان چیزوں کا کوئی ثبوت ہمیں کتابوں میں نہیں مل رہا ہے تو ہمیں تو ان مواقع کو اپنے لیے فائدے مند بنانا ہے، ان کاموں کو کر کے کہ جو ثابت ہو، اور جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اسی میں حلوہ پکانا، ارے بھائی حلوہ پکانا اس رات سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ میں نے کسی کتاب میں لکھا ہوا، کہیں پر لکھا ہوا دیکھا، کسی کوئی اردو مضمون تھا، لوگ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اردو مضامین میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حلوہ کھایا تھا کیونکہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پہ۔ غزوہ احد کا واقعہ شوال میں پیش آیا ہے اور یہ شعبان ہے، تو اس کا کوئی اس سے ربط نہیں ہے۔ غرضے کے یہ قیمتی موقع ہے، مغفرت کے حصول کا موقع ہے، اللہ کو منانے کا موقع ہے، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ہے، اللہ کے اعلان پر لبیک کہنے کا موقع ہے، اور اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے رب کے سامنے پیش کرنے کا موقع ہے۔ حضرت عکرمہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں بہت سے اہم فیصلے بھی ہوتے ہیں، کس کی شادی ہوگی، کون حج کرے گا، کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، وغیرہ وغیرہ امور کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو فیصلے کے موقع پہ ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں فریادی بن کر اور خیر کے طلبگار بن کر، اللہ سے مانگے، خوب مانگے، خوب مانگے۔ ہم مانگتے مانگتے تھک سکتے ہیں، ہمارا رب کریم عطا میں نوازش میں تھکنے والا نہیں ہے۔ خوب مانگے، اپنے رب سے مانگنے میں کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں، دل کھول کے مانگے۔ یہی تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جلد بازی کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جب ہاتھ اٹھائیے تو ضرورتیں سوچ سوچ کے رکھتے جائیے، یہ سوچ کر کے کہ ارے یہ مانگا یہ بھی قبول ہو گیا، یہ بھی مانگوں گا یہ بھی قبول، یہ مانگوں گا یہ بھی قبول، یہ مانگوں گا یہ بھی قبول۔ قبولیت کی امید لگائے
یوں سمجھیے کہ میں مانگتا جا رہا ہوں، مجھے عطا کیا جا رہا ہے، میں مانگتا جا رہا ہوں، دیا جا رہا ہے، یہ تصور رکھیے اور دل میں یہ خیال بسائیے کہ آپ احکم الحاکمین کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز کیے ہوئے ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، پھر مانگنے میں مزہ آئے گا۔ اپنی ضرورت اور مزید قبولیت بڑھانے کے لیے اپنے اندر عاجزی کا لہجہ پیدا کر لیجئے، اپنے آنکھوں سے آنسو گرا لیجئے، شرمندگی کے قطرے بہا لیجئے، پھر دیکھیے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی رحمت وسیع ہے کہ اگر بندوں کو رب کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہو جائے تو کافر بھی تمنا کر لے کہ جنت مجھے ملے گی، آزاد ہو جائے گی۔ تو غرض ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان موقعوں پہ جو مشروع طریقے ہیں ان طریقوں سے عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور خرافات سے یا ان چیزوں سے جو ثابت نہیں ہیں ان سے بچنا، یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم اس سے ان مواقع کو اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔ آج اپنے معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے۔ یاد رکھ لیجیے دین نام ہے اتباع کا، جہاں کہیں بھی ہم اتباع کے راستے سے ہٹیں گے، بظاہر وہ عمل ہماری نظر میں بہت اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ہم اتباع سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا وہ عمل دین نہیں، ہمارا وہ عمل مقبول نہیں، ہمارا وہ عمل باعث ثواب نہیں۔ ہمارا ہر عمل اسی وقت باعث ثواب ہے جب اس کے اندر اتباع ہو۔ مثلا اس شب میں اور بھی بعض مواقع پر سورۃ التسبیح جماعت سے پڑھنے کا بعض لوگ اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ سورۃ التسبیح ثابت ہے، اس کے پڑھنے کی فضیلت آئی ہے اور ہمیں موقع بموقع اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی اللہ موقع دے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر جمعہ ہم سورۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ نہیں کر سکتے تو بہت سے حضرات شب برات میں پڑھتے ہیں، تو جب بھی موقع ہو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ نماز انفرادی پڑھنے کی نماز ہے، اکیلے پڑھنے کی نماز ہے۔ جماعت کس نماز میں ہوگی کس نماز میں نہیں ہوگی یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ چیزیں پہلے سے شریعت میں طے شدہ ہیں، اس میں کسی طرح کی کمی زیادتی کی ہم کو اور آپ کو اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم کو آپ کو وہ کام کرنا ہے جس کام کو جس طریقے سے بتایا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی، 4 رکعت ہم نے جماعت سے پڑھی، 2 رکعت سنت ہم نے اکیلے پڑھی ہے، پھر وتر بھی ہم نے اکیلے پڑھی ہے۔ کیا مسلمان اسے قبول کر سکتے ہیں کہ کسی مسجد میں ہمدردی کے طور پہ کہ لوگوں کو پڑھنے نہیں آتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتی ہے، چلو ایسا کریں گے کہ اس کے بعد سنت کو بھی جماعت سے پڑھا دیں، وتر کو بھی جماعت سے پڑھا دیں، لوگوں کو آسانی ہوگی؟ کوئی مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت فرض کے لیے ثابت ہے، فرض کے بعد سنت اور سنت کے بعد جو وتر ہے اس کے لیے جماعت پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو ہم نہیں پڑھتے۔ ایسے ہی تراویح کے لیے جماعت ثابت ہے، پڑھتے ہیں۔ تہجد کو بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اس میں جماعت کی گنجائش ہے، لیکن نماز یہ صلاۃ التسبیح کے لیے یا دیگر نوافل کے لیے جن میں جماعت ثابت نہیں ہے ان میں جماعت کا اہتمام اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اتباع سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ بھئی جنہیں نہیں آتا ہے انہیں سکھائیں گے، جنہیں وہ نماز پڑھنے نہیں آتی ہے انہیں ہم سکھائیں گے، جب وہ سیکھ لے تو اکیلے پڑھے، اور اگر سکھانے کے باوجود بھی نہیں سیکھ سکے تو اس کے بجائے کوئی دوسری عبادت کر لے، عام نوافل پڑھ لے۔
قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. کوئی لازم و ضروری تو نہیں ہے کہ اگر یہ نہ کریں تو کوئی بہت بڑی پریشانی ہو جائے گی. سیکھنے سکھانے کا راستہ کھلا ہوا ہے. اس لیے ان مواقع پر ہمیں ان کاموں کو اچھے جذبے سے بھی نہیں کرنا ہے جو کام ہماری شریعت اسلامی میں ثابت نہیں ہے، جن کی کوئی مثال صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگی میں نہیں ملتی. ان سے بھی ہمیں بچنا ہے. ہاں، اب یہاں پہ 3 مرتبہ یاسین پڑھنے کا ایک عمل بھی مروج ہے. دیکھیے، انفرادی اعمال کا حکم الگ ہوتا ہے، اجتماعی اعمال کا حکم الگ ہوتا ہے. انفرادی عمل کسی خاص تجربے سے کوئی چیز ثابت ہو اور اس کو ضروری سمجھے بغیر ایک امید لگا کے اس کام کو کر لیا جائے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ وہاں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر شریعت نے نوافل کو اکیلے پڑھنے کی تعلیم دی ہے. اگر ہم جماعت کر رہے ہیں تو گویا کہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہاں پہ شریعت، اس عمل سے ہمارا عمل شریعت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے اور کسی اچھی امید سے، وہ تجربات سے، بعض بزرگوں کے تجربات سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے، تو اس کو لازم ضروری سمجھے بغیر ایک امید سے اسے پڑھ لیا جائے یا اس وظیفے کو کر لیا جائے تو فقہ نے لکھا ہے کہ اس کی گنجائش ہے. تو جیسا کہ بعض بزرگوں کے وظائف میں یہ بات ملتی ہے کہ الگ الگ مقاصد کے تحت 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ لینا مفید ہے. پڑھ لے کوئی، لیکن یہ فائدہ حاصل ہو جانا کوئی یقینی نہیں ہے. پڑھ لے اچھی امید لگا کے، بڑی اچھی بات ہے. نہ پڑھے کوئی بات نہیں. غرضے کہ یہ موقع بڑا قیمتی موقع آنے والا ہے. ان مواقع کو ہمیں اپنے لیے مفید بنانے کی کوشش کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مہینے کی، اس شب کی اور اس کے بعد رمضان کی تمام برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.